دارالشفا والے. ہمیں معلوم ہے او بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے نظریے کی حفاظت کرو، اور جب تک زندہ رہو مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. امت بڑی محنت سے بنی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. دین یوں ہی مل گیا نا، اس لیے قدر نہیں ہے، اس لیے قدر نہیں ہے. نہ کسی نے بیٹا دیا ہے دین کے لیے، نہ کسی نے گھر لٹایا ہے دین کے لیے. کتنا مشکل ہے دین پہ قائم رہنا. فلسطین والوں سے جا کر کے پوچھو، ہاں فلسطین والوں سے جا کر کے پوچھو، آج دعاؤں کے لیے ہاتھ ہمارے نہیں اٹھ رہے. کئی بار لوگ کہہ دیتے نہیں مولانا جلسے میں فلسطین کے بارے میں بات نہ کرنا. میں نے کہا آگ لگے ایسی محفلوں کو جہاں حضور کی امت کے درد کی بات نہ کی جائے، جہاں آقا کی امت کی بات نہ کی جائے. یہ امت صرف مٹھی پر جماعت نہیں ہے، یہ امت کسی حد میں متعین نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مصطفیٰ کے امتی ہے، ایک دوسرے سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ جڑا ہے، محمد رسول اللہ کا رشتہ جڑا ہے. ہم فلسطین والوں سے اس لیے پیار نہیں کرتے کہ ان کی جنگ اپنی، ان کی جنگ کسی حکومت کی جنگ ہے، ان کی جنگ کسی کے قبضے کی جنگ ہے. اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں کہ ان کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو رہی ہے، دین کے لیے ہو رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ساری دشمن طاقتوں کو، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی مدد آئے گی، ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے. نہیں جانتے ہو رب نے سب سے بڑی پاور تجھے سجدے کی شکل میں دی تھی. کم سے کم سجدے کرنے لگ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رو کے فلسطین کے لیے دعائیں کرنے لگ جاؤ. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہاں کی پناہ گاہوں پر جب بمباری کی گئی، آگ لگائی گئی ہے، تو تقریباً 44 بچوں کو زندہ جلایا گیا. کون جانے بچوں کا درد کیا ہوتا ہے. کن ملکوں پہ امید کر کے بیٹھے ہو؟ مسلم 57 ملک کہے جاتے ہیں. میں تو ترکستان سے لے کر کے سعودیہ کے عیاشوں تک کی بات کر رہا ہوں. جسے حضور کا درد نہیں ہوگا وہ امت کا کیا درد کرے گا. ہم جانتے ہیں یہ امت کسی دلال کے کرم پہ نہیں ہے، یہ امت کسی عیاش کی دولت پہ نہیں ہے. خدا کی قسم دیکھنا کرم مدینے سے ہوگا، مدد فلسطین کے اندر پہنچ جائے. کیا کہنے مفتی صاحب زندہ باد. دنیا کہتی ہے ترکستان ترکستان، آگ لگے ایسی حکومتوں کو. اللہ سلامت رکھے. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں ان عیاشوں سے کیا جواب دو گے قیامت میں حضور کو؟ کون سا منہ لے کے جاؤ گے اللہ رسول کی بارگاہ میں؟ تم عیش و عشرت میں ڈوبتے رہے، غیرت نہیں آتی ہے. لوگ بیٹھ کے باتیں ملاتے ہیں حکومت دین مدینے سے آیا ہے، ہمارے لوگوں کا قبضہ مدینے میں ہے. آگ لگے تم جیسے لوگوں میں. مفتی اعظم نے کہا تھا تیرے محبوب کا پیارا چمن کیا برباد، علاقی نجدی یہ نکلے پلا مدینے سے. یہی دن رہ گئے تھے، اب تو وہاں پر عیاشی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں. عرب کی زمین پر جوئے خانے کھول دیے گئے ہیں، شراب کی بھی فیکٹری لگا دی گئی ہے، بیئر کی شاپ عرب میں کھول دی گئی ہے. اب بتاؤ زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، طوفان نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، یہ گرمی بڑھ کر کے 53 ڈگری نہیں پہنچے گی تو کیا ہوگا. کون سا کام تم نے آبادی کا کیا ہے، کون سا کام کیا ہے. تم نے کم سے کم حضور کی زمین کو محفوظ رکھا ہوتا، اس زمین کا تقدس کو تو پامال نہ کیا ہوتا. جانتے ہو وہ کون سی زمین ہے؟ میرا امام جب مدینہ شریف کی سرحدوں میں گیا ہے تو جوتے اتار دیے تھے. کسی نے کہا تھا اعلیٰ حضرت سے جناب یہ پتھروں والی وادی ہے، جوتے پہن لو. انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر اپنے قدم، اور یہ خاک پاک حضرت ملائکہ کو جہاں فضے سر کی ہے. یہاں جوتے پہننے کی بات کرتے ہو، یہ زمین تو سر کے بل چلنے کی جگہ ہے. امام احمد رضا کو پیر کے ذریعے چلتے ہوئے غیرت آتی ہے. اس زمین کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آیا کرتے ہیں. تم نے جوؤں کے اڈے لگائے، عیاشی کے بازار کو گرم کر رہے ہو. یاد رکھنا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب چڑھتی ہے تو توڑ کے ڈال دیتی ہے. تمہارے باپ داداؤں نے حکومت کی ہے، یہ مت سمجھنا تم باقی رہ جاؤ گے. چاہے وہ ترکی کی سلطنت ہو یا سعودی عربیہ کی سلطنت ہو، موت سب کو آنی ہے. پھر یہ اعلان کیا جائے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کچھ بھی نہیں بچنا ہے، صرف رب کی ذات باقی رہے گی. اگر خیریت چاہتے ہو طریقے بدل دو، اور طریقہ صرف یہ ہے کہ محمد سے وفا. تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ کانفرنس فیضان حضور مخدوم ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لیکن ہماری قوم نہیں بدلی. اب بھی ڈی جے میں اتنے ہی گانے بج رہے ہیں، اب بھی شادیوں میں برابر ڈانس چل رہا ہے.
کہیں لاشیں گر رہی ہیں اور تم ابھی ناچنے میں لگے ہو. اور جس قوم کے بچوں کو زندہ جلا دیا جائے اس کے منہ پہ مسکراہٹ اچھی لگتی ہے؟ کس منہ سے جاؤ گے اپنے رب کے حضور؟ کوئی تو حصہ لیا ہوتا ہم نے، ایک حصہ ہم نے رتی بھر نہیں لیا. ہاں وہ بھائی کربلا کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے، لیکن فلسطین کی تو بھی کل کی بات ہے. کل کی بات ہے. کربلا میں بھی پانی بند تھا، فلسطین میں بھی پانی بند ہے. کربلا میں بھی پیاسے شہید کیے گئے، فلسطین میں بھی پیاسے شہید کیے جا رہے ہیں. کربلا میں بھی اکبر کی لاش پہ بہن نے پہرا دیا تھا، پھوپھی نے پہرا دیا تھا. حسین کی لاش پر سیدہ زینب نے پہرا دیا تھا. آج فلسطین میں بھائیوں کی لاشوں پہ بہنیں پہرے دے رہی ہیں. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں، امن کی بات کرنے والے، اسلام کو آتنک کا ٹھیکیدار بتانے والے، آج تاریخ اٹھا کے دیکھو. چلو شکر ہے کفر بے نقاب تو ہوا، دنیا کو پتا تو چلا آتنک وادی کون ہے، امن وادی کون ہے. یہ تو جان گئی کہ کم سے کم بچوں پہ تو بڑے بڑے ظالم بھی ترس کھایا کرتے ہیں. یہ کتنی بدبخت ریاست ہے جس نے بچوں کو خیموں کے اندر زندہ جلا دیا. اور بھائی یہ تمہارا دھرم ہے، آگ لگے تمہارے جیسے دھرموں کو اور تمہاری جیسے نظریے رکھنے والوں کو. تمہیں پتا ہے محبوب علیہ السلام دیکھو، مذہب اسلام کو دیکھو. آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں یہ شادی کی باجے گاجے بند کرو، یہ تماشے بند کرو، آتش بازیاں بند کرو. اگر رب نے دولت سے نوازا ہے، اگر پیسے والے ہو، مرنا سبھی کو ہے. امیر بھی مرے گا، غریب بھی مرے گا. کسی کے جنازے میں سونے کی چادر نہیں ہوگی، کسی کی قبر میں سونے کی اینٹ نہیں لگنی ہے. سب کو مٹی میں لیٹنا ہے، سب کے اوپر لکڑی کے تختے لگنے ہیں، سب کے اوپر منو مٹی پڑنی ہے. کوئی نہیں ہوگا کسی کا مددگار. جب آخری تختہ لگایا جائے گا، قبر میں اندھیرا پھیلے گا، تب آنکھ عقل ٹھکانے لگ جائے گی. وہ جو دولت پہ ناز کیا کرتے تھے، وہ جو پاور کی بات کیا کرتے تھے، وہ جو امن کہہ کر کے امن کی بات کرنے کے بعد لوگوں پر ستم برداشت کیا کرتے تھے، پوچھا جائے گا جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر آج کیا امید لے کے آیا ہے؟ کیا کرم کی امید ہے؟ پھر پوچھا جائے گا کل جب تیرے اندر رحم نہیں تھا، آج رحم کی امید کیوں لے کے آیا ہے؟ کل تو نے رحم کیا ہوتا، آج تیرے اوپر رحم کیا جاتا. اور میری قوم کے نوجوانوں، رب نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو اس پیسے کو عیاشی میں نہ لگانا. دولت کی آپ اپنی کمائی ہوئی محنت کی دولت کو باجے کاجے میں خرچ مت کرنا، ڈیجے کاجے میں نہ لگانا، آتش بازی میں نہ لگانا. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مفتی صاحب نے ادارہ قائم کیا ہے، بچیوں کی تعلیم کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے، وہ پیسہ اٹھا کر کے لا کے ان کی گود میں ڈال دو اور پھر حساب لینے کے لیے مت آنا. میری قوم کا گندہ رویہ یہ ہے، جو 10 روپے دیتا ہے وہ 1 لاکھ کا حساب لیتا ہے. شرم آنی چاہیے. جو دے نہیں سکتے ہو کم سے کم ذلیل کرنے کی کوشش تو نہ کیا کرو. تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ حساب کا ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ حساب لے گا. تمہیں اگر نیکی چاہیے اس پیسے کو اٹھاؤ، ان کی گود میں لا کر ڈال دو. خدا کی قسم اگر تیرے پیسے سے کوئی بیٹی عالمہ بن گئی، فاضلہ بن گئی، اگر کسی کے گھر کے اندر تیرے دیے ہوئے پیسے سے حیا کا پردہ آ گیا، شرم کا زیور لگ گیا، اور اس کی گود میں پھر جو اولاد آئے گی وہ ڈانسر نہیں ہوگی، بلکہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہوگا، کوئی محمد بن قاسم ہوگا، کوئی طارق بن زیاد ہوگا. وہ تیری ہوگی. آنے والا خدا کا شیر تشریف لے کر کے آئے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. بہت عمدہ مفتی صاحب، واہ واہ. ہم اپنے پیسے کا صحیح استعمال کریں، لیکن پیسے کا صحیح استعمال کتنا کرتے ہیں؟ خیال ہمیں او بھائی کتنے فتنے اس وقت ہمارے سر پر ہیں. ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں. فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام دیا گیا ہم دو ہمارے 12، اور اس کو جوڑا گیا ہے اسلام اور مسلمان سے. اسلام اور مسلمان سے. وہ پروڈیوسر ہوتا ہے، ڈائریکٹر کون ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں. یہ پروڈیوسر کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹر. اس سے جب پوچھا گیا تو نے مسلمانوں ہی کو کیوں لگایا اس میں، تو اس نے کہا اس میں کسی بھی برادری کے لوگ ہوتے نا تو پھر وہ ان کا حق تھا کہ وہ ہم سے سوال کرے. تو بھائی اگر حق تھا، تجھے لگتا ہے کہ یہ سبھی کو اس سے اختلاف ہو سکتا تھا، تو پھر اگر تجھے کرنے ہی کام تھا نا اور تو دکھانا ہی چاہتا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کھڑا کرتا نا اس میں، کیونکہ تیرے ہاتھ کا کیا ہوا کام ہے. ٹوپی لگائی گئی، اتنا منحوس مولانا بنایا گیا اس میں. وہ دیکھو اس کے فوٹو وائرل کیے جاتے ہیں، ایسی شکلیں مسلمانوں کی بنا کے دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کی ریئل لائف سے نفرت کرنے لگ جائیں. ہماری 2.5-3 گھنٹے کی محنت سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اسلام کی بنیادوں میں کربلا والوں کا خون ہے.
اگر تم یہ سمجھتے ہو 3 گھنٹے کی مووی کے ذریعے اسلام کا چہرہ بدل دو گے، نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ جب بہن بیٹی کی عزت کی بات آئے گی تو لوگوں کو پھر صرف تمہاری فلم یاد نہیں آئے گی، اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ بھی یاد آئے گی، بنارس کی بیٹی کی عزت کی بات بھی لوگوں کے خیال میں آئے گی، لوگوں کو یہ پتا چلے گا بیٹیوں کی عزتیں کیسے بچائی گئی۔ آپ غلط کہہ رہے ہو، تم نے غلط کہا ہے کہ اسلام نے عورت کو پیر کی جوتی بنایا ہے، خدا کی قسم اسلام نے عورت کو وہ عزت دی ہے جو کسی مذہب نے نہیں دی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، زندہ باد۔ ہر مذہب نے اگر دیا ہوگا عورت کو ایک حق دیا ہے، اسلام نے عورت کو 2 حق عطا کیے۔ سبحان اللہ، 2 حق دیے، ایک حصہ باپ کے گھر ہے، دوسرا حصہ شوہر کے گھر ہے، ڈبل حصہ اسلام نے عورت کو دیا۔ یہ تو غلطی ہماری ہے نا کہ ہم بیٹی کو حق نہیں دیتے، اور دیں کہاں سے جب پڑھے ہی نہیں، نہ بیٹی کو پڑھایا نہ خود پڑھے، 4 برتن 2 بیڈ 1 الماری 1 گاڑی دیکھ کے سمجھ لیا بیٹی کا حق ادا کر دیا، اور لاکھوں کی جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا یار، حساب دینا پڑے گا، بیٹیوں کا حق دیا کرو۔ میں تو سچی بات کہتا ہوں، جو حق شریعت نے باپ کی وراثت میں بیٹی کا رکھا ہے نا، اگر وہ بھی دے دیا جائے تو پھر جہیز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ کیا کہنے صاحب، لیکن دیکھو آ کے رشتے والا بھی پوچھ رہا کیا پڑھایا بیٹی کو، تو اگر یہ کہتے قرآن پڑھایا ہے، قاریہ ہے بیٹی ہماری، بس اور کیا چاہتا نا، BA کی تو مارکشیٹ ہوتی کم سے کم۔ ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، بہت پہلے کہا تھا کسی نے، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ واہ واہ واہ، خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو۔ بھائی بیٹیوں کو تعلیم دیں لیکن حیا کے پردے میں رکھیں۔ کسی دھرم کا بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہتے میں اپنی بیٹی بہن کو بے عزت ہوتا دیکھوں اور مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ ہر مذہب کا ماننے والا اپنی بہن کا رکھوالا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر مذہب کا، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، سب کو غیرت لگتی ہے اپنے بہن بیٹی کے اندر، اور ہر کوئی چاہتا میری بہن عزت سے رہے۔ تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے غیرت جن کے خزانے سے نکلی ہو، عزتیں جن کے چوکھٹ سے خیرات لے کے آئی ہوں، ان کی امت اتنی بے غیرت ہو جائے گی کہ بہن بیٹی کو بے آبرو چھوڑ دے گی؟ اللہ، ہو سکتا ہے ایسا؟ بولو، ہو سکتا ہے؟ کم سے کم ابھی اتنی غیرت تو زندہ ہے ہماری قوم میں، کبھی اپنی بہن بیٹی کو بے غیرت دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اب ذرا بتاؤ، شادیاں ہوتی ہیں ادھر شادیاں کہ خالی جنازے ہی ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا پڑھے لکھے لوگ بولیں، شادیاں ہوتی ہیں ادھر، ہوتی ہیں، پھر اس میں کھانا بھی چلتا ہوگا، مہمان بھی آتے ہوں گے، مرد عورتیں دونوں ہی آتی ہوں گی، بولیں آتی ہیں نبی آپ کے یہیں آنے سے پہلے شاید پیچھے کوئی میری جان ہے نا، راستے میں ملا ایک، یہ تو ہمیں دھیان نہیں رہا ہے کدھر سے، تو روڈ پہ 2% مرد اور 98% عورتیں، کسی کے سر پہ دوپٹہ مشکل سے نظر آتا آپ کو اگر غور سے دیکھتے تو، اور لباس سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادی ہے۔ یہ بے غیرتی کی بات نہیں، بولو یہ بے غیرتی کی بات نہیں۔ ایک عزت دار آدمی ایسی جگہ کھانا تک کھانے کھڑا نہیں ہوتا، اور ہم زیور بنا کے نکالتے ہیں، چل گلے کا ہار بنا دیا تو ڈانٹ رہا دوپٹہ کیوں اوپر نیچے کر، تاکہ یہ پتا چلے فلاں کی بیوی نے کیسا ہار پہنا ہوا ہے۔ اور ہمیں تو غیرت آنی چاہیے۔ ان عورتوں کو بازار میں لا کے کھڑا کرنے کے بعد آگ کو جنم دینے والوں، فتنوں کو بڑھاوا دینے والوں، کل یہی بیٹیاں جب منہ کالا کر جاتی ہیں، رات رات پر جو غیر محرموں سے بات کرتی ہیں، پھر توڑ کے آ کے کہتے ہو تعویذ دے دو تاکہ عزت رہ جائے، بیٹی بھاگ گئی ہے، کوئی دعا کر دو بیٹی لوٹ آئے۔ میں کہتا ہوں ایک تعویذ سے اب کچھ نہیں ہوگا، ایک دعا تیری بیٹی کو واپس نہیں لائے گی، یہ تیری
14 سال کی غلطی ہے جس کا آج نتیجہ آیا ہے. اگر یہ چاہتے ہو عزت سلامت رکھے بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو. خدا کی قسم تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ زہرا کا نام ہی تیری بیٹوں کی حیا کا سبب بن جائے. واہ 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 واہ. جو جتنی بڑا دولت والا سبحان اتنی اللہ. بے غیرت ہو کے سبحان اللہ. غریب کی بیٹی تو دوپٹے میں مل جائے گی, آج امیر کی بیٹی دوپٹے میں نہیں ملتی ہے. یہ لبرل لوگ ہیں. فریڈم لائف, یہاں آزادی چاہیے ہمیں. بے غیرت جو آزادی تجھے اسلام نے دی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی, اور جس محتاجی کو تو آزادی کہتی ہے وہ قید ہے. آپ کہیں کیسے تو سنیں, اسلام نے عورت کو کہا کہ عورت گھر میں رہے. کتنا کام کرنا اسے گھر میں رہ کے؟ کتنے لوگوں کی روٹی بناتی ہے؟ بہت زیادہ بنائے گی, 10 لوگوں کی. حد سے زیادہ ہے نا, 10 لوگوں کی. اگر جوائنٹ فیملی ہے, سارے لوگ ساتھ رہتے ہیں, تو 15 لوگوں کی. یہی تو ہے نا, بہت زیادہ ہو گئے نا 15 کے ساتھ. سمجھے میری بہن بیٹیاں بھی, اور میرے نوجوان بھائی بھی سمجھیں, اور بوڑھے لوگ بھی سمجھیں. کتنے لوگوں کا کھانا بنایا اس نے؟ 15 لوگوں کا نا, 15 لوگوں کا کھانا. وہ میری بیٹی ہو یا آپ کی بیٹی ہو, جب باپ کے گھر رہتی ہے تو 15 لوگوں کا کھانا بناتی ہے. رخصت ہو کے سسرال چلی جاتی ہے تو اسے 5 لوگوں کا کھانا بوجھ لگنے لگتا ہے. شوہر سے کہتی مجھ سے اتنے لوگوں کا کھانا نہیں بنتا, الگ مکان لے کے تو الگ رہنا, الگ کھانا پکانا ہے. میری بہن تو اپنے گھر تھی تو 15 لوگوں کا کھانا بنا کے نہیں تھکتی تھی, سسرال آ گئی تو 5 لوگوں کا کھانا بوجھ لگ رہا ہے. پھر تو کہتی ہے مجھے بیٹی نہیں کہا جا رہا ہے, کاش تو نے انہیں ماں باپ سمجھ کے کھانا کھلایا ہوتا, یہ تجھے بیٹی سمجھ کے سینے سے لگا لے. کیا کہنے. ہاں, تو نے نندوں کو بہن سمجھ کے خدمت کی ہوتی نا, وہ تجھے بہن سمجھ کے سینے سے لگاتی. کیا کہنے. تو نے بھی تو اپنا سمجھا ہوتا. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ایک سے نہیں. آج یہاں 5 لوگوں کا کھانا تمہیں بوجھ لگتا ہے, پیار سے رہا کرو. کہتی ہیں کہ اسلام نے قید کر دیا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے, اسلام نے قید کیا, 15 لوگوں کا تم نے کھانا بنایا, کوئی پابندی نہیں تھی, حیا کے ساتھ بنانا تھا. تمہاری مرضی ہے پنکھے میں بیٹھ کے بناؤ, تمہاری مرضی ہے کولر میں بیٹھ کے بناؤ, تمہاری مرضی ہے دھوپ میں بیٹھ کے نہاؤ, تو مرضی ہے جیسا چاہو ویسا گھر میں کام کرو. اسلام نے پابند نہیں کیا. لیکن جہاں تم نے آزاد خیال لوگوں کی فرما برداری کی, تم نے ڈگریاں لے لی اور جا کے ایئر ہوسٹس کی نوکری کرنے لگ جاتی ہیں. ایک فلائٹ کے اندر کم سے کم 350 لوگ ہوتے ہیں, اور ایئر ہوسٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو 4 ہوتی ہے. اب 350 لوگوں کو 4 لڑکیوں میں تقسیم کرو, کتنے کتنے مرد ایک کے حصے میں آ رہے ہیں. اور شاگرد صرف دیکھنا نہیں ہے, ہر شخص کے پاس جا کے پوچھا کرتی ہے آپ کو پانی چاہیے, آپ کو کھانا چاہیے. لیکن وہاں پر شرط یہ ہے لباس اپنی مرضی کا نہیں پہننا ہے, ان کی مرضی کا لباس پہننا ہے. تم کون سا لباس پہناتے ہو؟ تو یہ فلائٹ والے, یہ کمپنیوں والے کہتے ہیں ایسا لباس پہنو جو مردوں کو دیکھنے میں لذت آئے. بیٹیاں ننگی کر کے فلائٹ میں چڑھائی گئی. تو گھر کے اندر 5 لوگوں کا کھانا بنا رہی تھی, وہاں 350 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. گھر کے اندر اگر تجھ سے کوئی روٹی مانگتا تھا, کوئی بیٹی کہہ کے آواز دیتا تھا, کوئی بہن کہہ کے آواز دیتا تھا, اگر تو ڈانٹ بھی دیتی تھی تو لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھی. باپ تیرے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا, تیرے پسینے کا خیال تھا, تیری تھکن کا احساس تھا. ماں بھی مسکرا کے کہتی تھی بیٹی تھک گئی ہوگی. لیکن جب فلائٹ کے اندر جسے تم آزادی کہہ کر کے نوکری کی بات کرتے ہو, کتے کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں, تم بدن چھپا نہیں سکتی ہو. کتے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جس طرح تم سے کوئی بات کرے تمہیں لہجہ سنبھال کے بات کرنا ہوگی, اس لیے کہ تمہیں اسی کا پیسہ دیا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اسے تم آزادی کہتے ہو جس نے بیٹیوں کی عزتیں خرید لی, اسے تم آزادی کہتے ہو جس نے بیٹیوں کو ننگا کر دیا, اسے تم آزادی کہتے ہو جس نے بیٹی کو ایک مرد کے آگے لا کے جھکا دیا ہے. یہ آزادی نہیں ہے. آزادی وہ ہے جو میرے نبی نے دی ہے, اور فرمایا تھا سن بیٹی, اگر تو بیٹی بن کے آئے گی تو باپ کے لیے جنت ہے, بیوی بن کے آئے گی تو شوہر کے لیے جنت ہے, اور ماں بن کے آئے گی تو اولاد کے لیے جنت. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مخدوم ملت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی ذرا غور کریں, کب لگاؤ گے ان چیزوں پہ پابندی؟
کب روک تھام کرو گے؟ کب بدلیں گے ہمارے طریقے؟ کب بدلیں گے ہمارے طریقے؟ او بھائی بدلو طریقے اپنے، ورنہ نسل برباد ہو رہی ہے اور کوئی ہمیں بربادی سے نہیں بچا پائے گا، نہیں بچا پائے گا کوئی ہمیں بربادی سے۔ اگر آباد ہونا ہے نا تو پھر حضور کا طریقہ اپناؤ، حضور کا طریقہ اپناؤ، برا نہ ماننا۔ 99% میری قوم کی بیٹیوں کو قرآن نہیں آتا ہے اور ریل بنانے میں ایک نمبر پہ، نام فاطمہ، نام شازیہ، ہاں ایسے ایسے ریل بنا رہی ہیں، نام خدیجہ ہے اور ننگی ہو کے ریل بنا رہی ہے، کائے کے لیے؟ چند ڈالر کے لیے، 2-4 ڈالر آنے لگے اور تو نئے نئے کپڑے پہن کے مٹک مٹک کے زندگی گزارے۔ بس مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اسے بدن کو ایسا بنا اسے کیڑے نہ کھائیں، ورنہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے یار، سیدھی سی بات ہے۔ بیٹیاں آج سوشل میڈیا پہ آ کے ڈانس کر رہی ہیں اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب ماں بیٹے کے ساتھ ریل بناتی ہے۔ غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب محبوب علیہ السلام نے حکم دیا نا کہ عورتیں جب مردوں کو دیکھا کریں تو راستے میں سائیڈ سے ہو جایا کریں، اس وقت مدینے کی عورتوں کے نا کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ پوچھا جاتا کیسے پھٹ گئے؟ کہا کہ مردوں کو دیکھ کے جب دیوار سے لگ کے چلتے ہیں نا تو کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ آج خدا کی قسم اس کا الٹا ہے، آج آپ بچیں گے تو بچیں گے، لڑکیاں ہٹنے کے لیے تیار نہیں، یہ حالت ہے۔ اسی وجہ سے گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، اسی لیے گھر کی عزتیں لٹتی جا رہی ہیں، باپ کے شرم سے سر جھکتے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ جیسی محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے ہر بندہ حسینی نظر آتا ہے، لیکن محرم بیت گیا سارے رنگ اتر جاتے۔ یہ کربلا صرف 10 دن کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے، سبحان اللہ، پوری زندگی کے لیے۔ نام سنا ہے نا سیدہ زینب کا؟ کون زینب؟ جس کی پرورش مولا کائنات مولا علی نے کی ہے، جسے گود میں محبوب کبریا نے کھلایا ہے، وہ زینب جو علی شیر خدا کی شہزادی ہے۔ خدا کی قسم وہ زینب آج نا ایک میت ہو جائے تو گھر کے اندر عورتوں کے مارے غم کے دوپٹوں کا خیال نہیں رہتا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے روتی ہے کہ کپڑوں کا خیال نہیں، کپڑے کدھر ہیں ان کے، کس حال میں بیٹھی ہے۔ لیکن سلام تیری غیرت کو زینب، سلام تیری عفت و پاکیزگی کو زینب۔ ایک نہیں 72 لاشیں پڑی تھی، لیکن زمانے نے زینب کے سر کو ننگا نہیں دیکھا تھا، کیا کہنے مفتی صاحب، ننگا نہیں دیکھا تھا، پھر بھی پردہ تھا، پھر بھی پردہ تھا، پھر بھی پردہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا مدرسے بند کرنے پہ، جب تک مدرسے رکھیں گے بیٹیوں کے سر پہ زینب کی ردا نظر آتی رہے گی۔ اس لیے دنیا چاہتی ہے مدرسے بند کرو تاکہ بیٹیاں بے دین ہو اور پھر ہم جیسا چاہیں ویسا اپنا حکم چلا سکیں۔ سیدہ زینب کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا۔ سیدہ زینب تو بڑی بات ہے، حسین کی 7 سال کی سکینہ، ان کے سر کی چادر نہیں اتری۔ 7 سال کے بچے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، مگر اتنے حیا والے تھے نبی کے گھر والے، چادر نہیں اتری۔ چادر آج نا گود میں کود کود کے بیٹھ رہی ہے، میرا بہنوئی لگتا ہے، ہاں میرا دیور لگتا ہے، ایسے رشتے بنا بنا کے گود میں بیٹھ رہی ہیں اور بٹھا رہی ہیں۔ لیکن جانتے ہو غیرت کسے کہتے ہیں؟ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں گیا اور سیدہ سکینہ کے گلے میں جو رسی پڑی تھی نا اس کا پھندا ٹائٹ تھا، اور یزید نے کہا تھا یہ بچی کون ہے؟ جب اتنا کہا تھا نا تو ایک خاتون نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا تجھ سے نہیں پوچھنا، مجھے اس بچی سے پوچھنا ہے، یہ بتائیے کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا تو یزید نے سخت جملے کہے کچھ۔ امام زین العابدین نے کہا کتے شرم کر، میری بہن کے گلے میں جو پھندا پڑا ہے اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کی آواز نکل نہیں رہی ہے، اگر تجھے اسی سے پوچھنا ہے تو اس کے گلے کا پھندا ڈھیلا کرا۔ یزید کے اشارے پر
ایک فوجی آگے بڑھا، سیدہ سکینہ کے گلے کا پندہ ڈھیلا کرنے کے لیے سانسیں رک رہی ہیں، دم گھٹ رہا ہے، آواز بند ہے، سانس لینے کے لیے پندے کا کھلنا ضروری ہے، اسی پندے کو کھولنے کے لیے جب ایک یزیدی کتا آگے بڑھا، سیدہ سکینہ نے دوڑ لگائی، اپنی پھوپھی کے قدموں سے لپٹ گئی، وہاں پہنچا، وہاں سے دوڑ لگائی، امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹی، آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا، آپ نے کہا خبردار میری بہن کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میری بہن اس لیے نہیں رک رہی ہے کہ اس کو جان پیاری لگی، بلکہ یہ اس لیے دوڑ رہی ہے کہ تو ایک غیر محرم ہے اور یہ عزت والی بیٹی ہے، کسی غیر محرم کا ہاتھ اس کے گلے کو لگ جائے میری بہن کو گوارا نہیں۔ کیا کہنے، زندہ باد اسے کہتے ہیں کربلا۔ کب آئے گی یہ غیرت ہمارے گھروں میں؟ اللہ، کب آئے گی یہ حیا ہمارے گھروں میں؟ خدا کی قسم احسان مانو آمینہ کے لال کا، اگر انہوں نے کرم نہ کیا ہوتا تو چہرے بگاڑ دیے گئے ہوتے۔ سبحان اللہ، ہاں پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، گیٹ پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے رات یہ گناہ کیا، چہرے بتا دیتے تھے یہ پاپ کر کے آیا ہے۔ یہ تو آمینہ کے لال کا کرم ہے کہ ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رہتے ہیں۔ ہاں محبوب کی بارگاہ میں غالباً ابو جہل ہی آیا اور اس نے کہا تھا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو نا پھر اللہ سے کرو دعا اپنے کہ وہ پتھر برسائے، ہم پہ عذاب دے، ہم نہیں مانتے تمہارے رب کو۔ محبوب نے کہا مالک پتھر برسا دے، پتھر برسا دے۔ رب نے فرمایا محبوب نہیں، پتھر نہیں برسائے جائیں گے۔ مالک کیوں؟ کہا محبوب اگر پتھر برس گئے نا تو پھر تیرے ہونے نہ ہونے کا زمانے کو کیسے پتا چلے گا؟ تیرے ہوتے ہوئے پتھر گرائے ہم؟ پہلی قوموں نے جرم کیے، پابندی لگائی گئی ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے، پابندی لگائی گئی ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے، لیکن پھر بھی کیا کیا انہوں نے؟ عقل مندوں نے کہا گڈھے کھود لو، مچھلیوں کو گھیر لو، اتوار کے دن پانی بند کر دو، ہفتے کے دن مچھلی آ جائیں گھیر کے رکھو، اتوار کے دن پکڑ لینا۔ یہ چلاکی کی اور چلاکی کر کے انہوں نے رب کی حدوں کو توڑا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہاتھ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ شکلیں بگاڑ دی گئی، لاکھوں لاکھ مر گئے تھے رات بھر کے اندر، زندہ نہیں بچے تھے، ذرا سی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، محبوب پتھر رب کے محبوب کہتے ہیں مالک یہ پتھروں کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر رب ہے تو گرواؤ پتھر۔ رب نے کہا محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، جب تک تم ان کے اندر رہو گے عذاب نہیں اتارا جائے گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے رب ان کے گناہ نہیں دیکھتا، مدینے والے کے چہرے کو دیکھ کے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں یہ تو کرم ہے محبوب کا، کبھی تک چہرے نہیں دکھے، لیکن یہ مت سمجھنا ہم بچے۔ فرمایا گیا سب سے بدبخت دیوس ہوتا ہے، دیوس جہنمی ہوتا ہے دیوس۔ پوچھا سرکار یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کی نظروں میں غیرت ہی نہ ہو وہ دیوس ہوتا ہے۔ جس گھر کی بہن بیٹیاں بے پردہ نکلتی رہیں اور وہ ان کو روکتا نہ ہو، فرمایا اللہ اسے جنت کی خوشبو سے محروم کرے گا۔ اللہ، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو پابندی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو گھروں کی حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں نا؟ پھر حساب لگا لیں کتنے دیوس ہیں اور کتنے جنتی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں کوئی جنت بانٹنی نہیں آتی، میں حضور کی بات کر رہا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر میری بات جانتے ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہاں ہم بات آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، یہی کام ہمارا ہے، صرف پہنچانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں۔ جس طرح مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، کان پکڑ کے مسجد میں لانا نہیں ہوتا، اسی طرح ہماری ذمہ داری لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ہے، گردن پکڑ کے عمل کرانے کی نہیں ہے۔ عمل وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے، سارے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کہ اپنے گھروں کے اندر حیا کو لازم کریں۔ بڑا احسان ہے میرے حضور کا، بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ ہاں کتنا درد امت کا ہے۔ وہ کہا تھا کسی نے آ گئے قبر میں بھی چھڑوا لیں، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ ہاں رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ بہت ہو جائے گا اگر حضور نوکری کے لیے رکھ لیں، حضور کے علاوہ ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ حضور کتنے ہمدرد ہیں امت کے۔